وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ اتار دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، جس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا بادلوں سمیت۔ دیکھو نا، جب بارش پڑ رہی ہو تو ہوا آتی ہے، ہوا جو ہے اس کی وجہ سے بادل جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دور دور تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ موسم بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ پہلے موسم ابر آلود تھا، بادل آپس میں گل مل گئے تھے، بارش پڑ رہی تھی، ہوا آتی ہے، بارش کو ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ بادل جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اسی طرح آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، پھر آسمان والے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر اتار دیے جائیں گے۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ جتنے زمین کے اوپر انسان ہیں اور جتنے زمین کے اوپر جن ہیں، ان کی تعداد سے کہیں زیادہ آسمان کے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر اتار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا آسمان پھٹ جائے گا، اور دوسرے آسمان کے فرشتے بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، وہ بھی اتار دیے جائیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرا آسمان پھٹ جائے گا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن سچی بادشاہی جو ہے وہ صرف اور صرف رب رحمان کی ہوگی، اللہ پاک کی ذات کی بادشاہی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر بہت ہی سخت ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور قیامت کے دن عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر عَسِيرًا، وہ دن بہت ہی سخت ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے وہ دن سخت نہیں ہوگا، کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور ایک اس کی سختی کا عالم یہ بھی ہوگا کہ قرآن پاک کے مطابق قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر 50,000 سال گزرتے ہیں، اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا عرصہ لگتا ہے 50,000 سال گزرتے گزرتے، اسی طرح قیامت کا جو دن ہے وہ اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ جس طرح دنیا کے 50,000 سال گزریں تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اتنا لمبا دن، اتنا طویل دن ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کتنا دن ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح مسلمان دنیا کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھنے کے دوران جتنا ٹائم لگتا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک نماز پڑھنے کے وقت کے مطابق قیامت کا دن ہوگا۔ اب نماز آپ نے پڑھی ہے، کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5 نہیں تو 7 منٹ لگے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو قیامت کا دن ہے وہ سورج غروب ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یعنی سورج غروب ہونے لگتا ہے نا مغرب کے ٹائم، تو اس سے چند منٹ پہلے اور سورج غروب ہونے تک جتنا ٹائم لگتا ہے
اتنا وقت مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن ہوگا، یعنی چند منٹ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے پیارے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے۔ اور جس طرح اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہی کلمہ ہمیں مرتے وقت بھی پڑھنا نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور قیامت کے دن جو ظالم ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، اتنا اس کو اپنے اوپر غصہ چڑھے گا ظالم کو، جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ وہ ظالم جو ہے وہ اس کو جب پتہ چل جائے گا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے، تو اس کو اپنے اوپر اتنا افسوس ہوگا، اتنا دکھ اس کو اپنے اوپر ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ غصے کے ساتھ اپنے دانتوں کے اندر چبائے گا۔ یقول، اور وہ کہے گا اس وقت، یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش میں دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر اس کی پیروی کی ہوتی، اس کی اتباع کی ہوتی، اس کے نقش قدم پہ میں چلا ہوتا، تو آج مجھے یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس وقت پچھتایا تو کیا پچھتایا، جل گیا جب کھیت برسا می، تو پھر کس کام کا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سبق دیا ہے کہ آج میرے پیارے محبوب کی اتباع کر لو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن مانا تو کیا مانا، دنیا کے اندر مان۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، یہ قیامت کے دن کہا جائے گا، ہائے افسوس، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر وہ ظالم قیامت کے دن افسوس کرتا ہوا کہے گا، ہائے مجھ پر افسوس، کاش میں نے دنیا کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا کے اندر دوستی اختیار کرتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے دوستی کس کے ساتھ قائم کی ہے۔ ہم نے چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ دوستی تو نہیں قائم کی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہم نشین اختیار کرو، کیونکہ تمہاری پہچان جو ہے وہ تمہارے دوستوں سے ہوتی ہے۔ تو جس طرح کی دوستی ہوگی پھر اس طرح کی پہچان ہوگی۔ بزرگ تو یہاں فرماتے ہیں، صحبت تال ترا تال کناد، صحبت سال ترا سال کناد، بدوں کی صحبت تمہیں بد بنا دے گی اور نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ اس طرح بھی پچھتائیں گے، افسوس کریں گے اپنے اوپر کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر فلاں چور کو، فلاں لٹیرے کو، فلاں ظالم کو ہم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے اچھی دوستی اور نیک دوستی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اور وہ قیامت کے دن افسوس کرتا ہوا کہے گا کہ جو دوستی میں نے دنیا کے اندر اختیار کی ہے، اس دوستی نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا ہے۔ دوست جو ہے، اچھی دوستی ہوگی تو بندہ اچھا ہو جائے گا، بری دوستی ہوگی تو بندہ برا ہو جائے گا۔ اسی طرح گمراہوں کی دوستی اختیار کی جائے گی تو قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے تو مجھے اللہ کی نصیحت، اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تو کاش میں گمراہ کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی تو آج میں گمراہ نہ ہوتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا،
اور جو شیطان ہے وہ تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، انسان کو رسوا کرنے والا ہے، انسان کو بے یارو بے مددگار جو ہے وہ چھوڑنے والا ہے۔ وقال الرسول، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے، میری قوم میں سے جو کافر ہیں نا، انہوں نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، ان لوگوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جیسے اس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جوڑنے کی بجائے پکا کرنا چاہیے۔ ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا میرے امتی، میرے غلام، میرا کلمہ پڑھنے والے قرآن پاک کو اس طرح پرانا اپنے دل کے اندر سمجھیں گے، دل کے اندر قرآن پاک کو اتنا پرانا سمجھیں گے جس طرح اپنے جسموں کے اوپر کسی پرانے کپڑے کو پرانا سمجھتے ہیں۔ تو جب بندے کا لباس، کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہو جائیں تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ ان کپڑوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، پہنتا نہیں ہے اور پھینک دیتا ہے، ردی سمجھ کے اور ضائع کر دیتا ہے۔ چلو ان کو پھاڑ لو، کوئی اور چیز ان کی بنا لو، پرولا وغیرہ بنا لو، یا کوئی اور چیز صاف کرنے والا کپڑا بنا لو۔ پرانے لباس کو بندہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، پہنتا نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو قرآن پاک ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اس قرآن کو پرانے کپڑے کی طرح سمجھ کر نظر انداز کر دو گے۔ تو کیا ہم نے وہ قرآن پاک کا حشر کر نہیں دیا؟ کر دیا ہے۔ یہ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے یہ بات سن لینی چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کا وہ حشر کر دیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سنتے ہیں؟ بڑے لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی نہیں، قرآن پاک سیکھتے بھی نہیں، اور قرآن پاک کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اس قدر قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ تو قرآن پاک کافروں نے نظر انداز کر دیا تھا، قرآن پاک کو پس پشت کافروں نے ڈال دیا تھا۔ تو کیا یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھا ہوا نہیں تو کم از کم قرآن پاک کو سننا چاہیے یا قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ کا اور اسی طرح جعلنا بنایا ہے ہم نے لکل نبی، ہر نبی کے لیے عدوً دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے رسولوں نے، پہلے نبیوں نے دنیا کے اندر آ کے تبلیغیں کی تھیں تو ان کے کئی لوگ دشمن بن گئے تھے، تو اسی طرح کفار مکہ جو ہیں وہ اگر آپ کے دشمن بن گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فطرتی ایک معاملہ ہے کہ جو بندہ کسی کا فائدہ سوچتا ہے، اگر اس کی قسمت میں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا بنایا ہے ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا، صرف آپ کا ہی نہیں۔ یہ کافر لوگ، یہ مکے کے مشرک جو ہیں، جو مکے کے کافر، صرف آپ کے دشمن نہیں بنے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے ان نبیوں کے بھی لوگ دشمن بن گئے تھے۔ کن میں سے؟ من المجرمین، مجرموں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور اللہ آپ کا جو رب ہے وہ کافی ہے ہدایت دینے کے لیے، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔
وقال الذین، اور کافروں نے ایک اور اعتراض کیا، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے بطور اعتراض کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن پاک جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے یہ بیک وقت سارا قرآن پاک کیوں نہیں آ گیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے، روزانہ کی ایک آیت، روزانہ کی ایک صورت، یا روزانہ کا ایک رکوع آ رہا ہے، یا روزانہ کی چند آیتیں آ رہی ہیں۔ اگر یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو سارا بیک وقت آپ کے اوپر نازل ہو جانا چاہیے، لیکن اس قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے 23 سال جو ہے وہ لگ گئے ہیں، نازل ہوتے ہوتے 23 سال لگ گئے ہیں، تو اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی ذات بابرکات نے بیک وقت سارا نازل کیوں نہیں کیا؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، بیک وقت ساری کی ساری نازل ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، بیک وقت ساری کی ساری نازل ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، بیک وقت ساری کی ساری نازل ہو گئی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ تنزیل من رب العالمین، آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں کے اندر قرآن پاک کے نزول کی تکمیل ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ویسے تو بہت وجوہات ہیں۔ پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں بیک وقت، اللہ پاک نے جو چاہا اس کے اندر ان کتابوں کے اندر لکھا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نہیں کی۔ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ اے میرے محبوب، میں نے اپنا آخری کلام، اپنی آخری کتاب قرآن پاک آپ کی اداؤں کے مطابق نازل کرنی ہے۔ جو آپ عمل کریں گے اس کے مطابق میں قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی صورت، قرآن پاک کا رکوع جو ہے وہ نازل کروں گا۔ پہلی کتابوں کے اندر میں نے اپنی مرضی کی، اور قرآن پاک کو میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کے مطابق نازل کرنا ہے۔ یوں کر لو کہ سارے نبی اللہ کی رضا کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کا انتظار کرتا ہے۔ لینو ثبتا بہی فؤادک، اور اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے تاکہ ہم آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط کر دیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس قرآن کو ہم نے ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھا گیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اور صحیح پڑھنے کی، اور سمجھنے کی، اور سننے کی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کی تعلیمات کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ الہی بحق محمد رسول دعا گناہ گاروں کی کرنا قبول۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے،
دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، کلمہ منظور سب بلا ہو دور، جب دم ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔